السلام علیکم۔ توقیر انصاری صاحب کی دو ویب سائٹس thinkallah.com اور isthelearninggod.com کے آرٹیکل ان سین سگنلز کی دریافت اور انسانوں کی محتاجگی سے لی ہوئی انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں۔ توقیر انصاری صاحب اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں، قرآن بتاتا ہے اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، وہ ساتویں آسمان پر مقیم ہے۔ سورۃ السجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ اسی طرح قرآن کی اور صورتوں میں بھی یہی بات دہرائی گئی ہے۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان سین سگنلز کا سسٹم تقریباً 200 سال قبل انسانوں کو استعمال کرنے اور فائدے کے لیے دیا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی غائبانہ صفات کو ریئلائز کر کے اپنے اصل خالق اور مالک کو پہچان لیں اور ان کی آنکھوں سے بت پرستی اور جہالت کے پردے ہٹ جائیں۔ سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 62۔ ذلكم اللہ ربکم خالق كل شيء لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ جیسا کہ ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ انسانوں اور جانداروں کی باڈی یا کائناتوں، سمندروں اور دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی مخلوق سے کمیونیکیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سین سگنلز کا سسٹم بنایا ہوگا۔ ان سگنل سسٹموں کو آج ہم اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں، جو اللہ کی غائبانہ صفت کی ایک جھلک ہے۔ ممکن ہے کہ اس صفت پر عرش اور پوری یونیورس کے فنکشنز منحصر ہوں گے، چاہے وہ کھربوں سال پہلے ہوں یا کھربوں سال بعد ہوں۔ اللہ کی غائب صفات پر یقین رکھنا مسلمان، یہودی اور عیسائیوں کے ایمان کا اہم حصہ ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں۔ ان کی اور ہر جاندار کی زندگی، چاہے وہ دنیا میں ہو یا سمندروں کی تہوں میں یا پرندے ہوں یا وہ ماں کے پیٹ میں ایک سیل ہو یا وہ پیدا ہونے کے بعد بوڑھا ہو کر مر جائے، جیسا کہ سائنٹیفک ریسرچ بتاتی ہے کہ ایک باغ کی منی کے قطرے میں تقریباً 350 ملین ٹائنی سیل ہوتے ہیں۔ ان سیلوں میں سے ایک سیل کو اللہ بچہ بننے کے لیے ماں باپ کی مرضی جانے بغیر چوز کرتا ہے، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ لڑکا بنے گا یا لڑکی۔ بچے کا نقش و نگار اور عادات کیسی ہوں گی؟ سائنٹیفک ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ ان سین سگنل سے ہمارا دماغ اسپائنل کورڈ کے ذریعے پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اکثر ڈاکٹر یہ خیال رکھتے ہیں کہ کمر کے آپریشن میں اسپائنل کورڈ کی کسی نرو کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ اس سے باڈی کا نچلا حصہ مفلوج ہو سکتا ہے۔ اللہ کا کنٹرول ایسا ہی ہے جیسے انسان ریموٹ کنٹرول سے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بغیر شیشے کھولے اپنے گھر کے گراج کا دروازہ کھول لیتا ہے، یا سیٹلائٹ سے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ان سین سگنل سے اسپیس کی تصویریں مل جاتی ہیں، یا میڈیکل فیلڈ اور دوسری فیلڈ میں بھی سگنلوں کے ذریعے باڈی کی بہت معلومات مل جاتی ہیں، جہاں ہم ویڈیو کیمرے کے ذریعے ہزاروں میل دور بیٹھے ایک دوسرے سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ان سین سگنلز آج ایک عام آدمی ان کے وجود کو ٹیلی فونوں اور کمپیوٹرز کے ذریعے ایکوریٹلی ایکسپیرینس کر رہا ہے۔ اس کی ایکوریسی اتنی شارپ ہے جیسے آدمی آمنے سامنے بات کر لے، یا 3 مختلف ٹائم زون میں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے آدمی اپنے رشتہ داروں یا کاروباری معاملات کے سلسلے میں چاہے امریکہ، آسٹریلیا، جاپان میں ٹیلی فون یا ویڈیو کال کر لے۔ ان سب باتوں میں کسی سائنسدان یا ریسرچ کرنے والے کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو اب ان سین سگنلز کو استعمال کرنا سیکھ رہے ہیں، جبکہ یہ سسٹم اللہ کو ہی پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ہے یا اللہ نے کتنے کھربوں سال قبل بنایا ہوگا۔ ہمارا 1450 سال پہلے سے ان سین سگنلوں کی صفت اور غائب پر ایمان لانا قرآن میں سورہ بقرہ
سورہ نمبر 2 آیت نمبر 3 میں مینشن ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کا بغیر دیکھے اللہ پر ایمان ہے۔ ان سین سگنلز کے وجود کو آج جاہل سے جاہل انسان بھی اللہ کے غیب کی صفات کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود ایکسپیرینس کر رہا ہے۔ جب وہ ٹی وی دیکھتا ہے یا ٹیلی فون استعمال کرتا ہے تو پھر ان سگنلز کے بنانے والے ایک اصل سپریم خدا اللہ کی فرمانبرداری اور غیب کا انکار کیوں کرتا ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کا سب غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف ہر ایک کام لوٹایا جاتا ہے، سو اس کی عبادت کرتے رہیں اور اسی پر توکل کیے رکھیں، اور تمہارا رب تم سب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس سیریز کی بقایا ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں، اور مزید تفصیلات کے لیے isthereanygod.com اور thinkallah.com پہ جا کے اس آرٹیکل کو پڑھیں۔ اللہ کے ماننے اور نہ ماننے والوں سے میری درخواست ہے کہ thinkallah.com اور isthereanygod.com کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے ملٹی میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر انشاءاللہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اب دیں اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔